جہاں تک حضور کے ذکر کی مجلس کے انعقاد کی کہانی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ماحول میسر آیا۔ آقا کریم حجرہ انور سے نکلے اور مسجد کے گوشے میں جا پہنچے۔ وہاں ایک مجلس برپا تھی، کچھ اصحاب حلقہ بنائے بیٹھے تھے، تو آقا کریم نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، اور اس بات پر کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ ہم اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے۔ ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اتنا ہجوم کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں بھی بظاہر لگتا ہے کہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا حضور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، آپ کی صورت میں جو نعمت ملی ہے اس پر اس کا شکریہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حلف اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بات صرف بات تک نہیں رہی، آقا کریم نے باقاعدہ ان سے قسم لی، ان سے حلف لیا۔ انہوں نے کہا ہم حلفاً کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کہیں حضور کے ذکر سننے کے لیے، تو میں اگر قسم لوں تو آپ کو حیرت تو ہوگی نا کہ عمومی طور پہ ایسی چیزوں پہ قسم لی نہیں جاتی۔ تو جب حضور نے ان سے باقاعدہ قسم لی تو ان کو حیرت تو ہوئی۔ آقا کریم نے فرمایا صحابہ میں ابھی ابھی تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے کسی اس قول کی صداقت پر مجھے شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کر لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے تھے، میں اندر حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حجرے میں جبریل ابھی آئے تھے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ محبوب باہر جو صحابہ آپ کے نام کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں شکرانے کی، اللہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس بات پہ ناز؟ کہ دیکھو فرشتوں میں نے نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو 1501 برس بیت گئے ہیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے اس کے شکرانے کی اگر بات کریں تو یہ ایک رات کی مجلس میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام لگا دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں تو حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ مجھے آپ بتائیں کہ حضور کے تشریف لانے سے قبل 6 صدی عیسوی میں جو دنیا کے اوپر ظلمتیں طاری تھیں اس کا ایک ہلکا سا نقشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا کی ولادت باسعادت سن 571 ہجری میں ہوئی ہے، تو یہ جو صدی تھی 6 صدی، اس 6 صدی کے اندر ظلم اپنے پورے نقطہ کمال تک پہنچا ہوا تھا، اور عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے،
اور یہ کتنا بڑا جرم تھا، کتنی بڑی قیامت تھی جو ڈھاتے تھے۔ حقیقی اور سکا باپ اپنی بیٹی کو ریت میں دبا دیتا، بیٹی ننھے ہاتھ جوڑتی اور زندگی کی بھیک مانگتی اور اس کے آنسو خیرات مانگتے زندگی کے، لیکن باپ اس کو ریت تلے دبا دیتا، اس کے آنسو بھی اسی قبر میں جذب ہو جاتے اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ بھی اس مٹی میں دب جاتے۔ اور عرب معاشرے میں مروج تھا، بعض قبائل میں 100% مروج تھا، اور بعض قبائل کے اندر جزوی طور پہ یہ مروج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ داہیہ کلبی جب ایمان لائے تو اس سے قبل ان کی کہانی کتب احادیث میں موجود ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ وہ جا رہے تھے، چونکہ تھے بہت خوبرو، تو آقا کریم کی نگاہ نظر پڑ گئی، نگاہ عنایت پڑ گئی، تو حضور نے فرمایا داہیہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے؟ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں رات کو جا کے سونا چاہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، یہ جملے کانوں میں گونجتے تھے، یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ صبح ہوئی، حضور کی مجلس برپا ہوئی تو یہ بھی آ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور عرض گزار ہوا، حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی، تو میری بخشش بھی ہے۔ تو چونکہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، تو حضور نے اس کو ضمانت فراہم کی، تو اس نے ایمان کی دولت پائی۔ تو ایک ایک سردار نے اپنے ہاتھوں سے کتنی کتنی بچیاں زندہ درگور کی تھیں۔ اللہ اکبر! یہ 6 صدی عیسوی کی کہانی ہے۔ جب میرے حضور تشریف لائے تو یہ اندھیرا پھیلا تھا، یہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، بر صغیر پاک و ہند، یہاں رسم ستی مروج تھی۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کی سہیلیاں اسے کہتی کہ تیرا پتی مر گیا ہے، جیون ساتھی مر گیا ہے، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسے چتا میں جلایا جائے، آگ میں ڈالا جائے، تو بھی اس آگ میں زندہ چھلانگ لگا دینا اور اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہو کے اپنی جان وار دینا اور وفا کا اسلوب اختیار کرنا۔ بعض خواتین کو باقاعدہ تحور دلانے کے لیے ایسے اشعار پڑھے جاتے اور شراب پلائی جاتی تاکہ وہ جوش میں آ کر جو ہے وہ اپنے خاوند کی چتا میں چھلانگ لگا دے، اور جس خاندان کی لڑکی اس میں چھلانگ لگا دیتی اس خاندان کو وفا شیاروں کا خاندان مانا جاتا۔ لوگ رشتے خوشی سے قبول کرتے کہ اس خاندان کی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جل کے مر گئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ تو اسلام کے آنے کے بعد یہ ظلم مٹا۔ ابن بطوطہ نے ایک ایسا منظر، وہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بر صغیر میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا۔ اب بھی اکا دکا انڈیا میں واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح نہیں۔ لیکن 6 صدی عیسوی میں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ زندہ جل کے مر جاتی تھیں، اور یہ لوگ ترغیب دیتے تھے، حقیقی بہنیں کہتی تھیں، بھائی کہتے تھے، باپ کہتا تھا، ماں کہتی تھی کہ تو زندہ ستی ہو جا، اور وہ ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! جوش میں آ کے وہ اس آگ میں چھلانگ تو لگا دیتی، لیکن پھر جس طرح وہ سسک کے جان دیتی وہ ایک دردناک کہانی ہے۔ اللہ اکبر! یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، یہ قرآن نے کہا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے، یتیم کو کھانا ضرور دے دیتے تھے لیکن عزت نہیں دیتے تھے، دوسرے درجے کا شہری سمجھتے تھے اس کو۔ وہ کہتے تھے اس کی نحوست ہمارے بچوں میں در آئے گی، لہذا کھانا ڈال دیتے تھے، کھانا دے دیتے تھے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن نے یتیم کے لیے عزت مانگی ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ غریب کو عزت چاہیے ہے روٹی سے بھی پہلے، مسکین کو عزت چاہیے ہے کھانے سے بھی پہلے، یتیم کو عزت چاہیے ہے کھانے اور پینے اور لباس اور پوشاک سے بھی پہلے۔
میں اس بات کی مخالفت کرتا ہوں، یہ جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں اور ایک طرف دلہنوں کی قطار بیٹھی ہوتی ہے، ایک طرف دلہے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مخیر حضرات آ کے کہتے ہیں کہ ہم ان کی شادیاں کروا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ زیادتی نہ کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ان بیٹیوں کے ماں باپ کو پردے میں جا کے مدد کر دو، یہ بیٹیاں گھر سے رخصت ہوں۔ غربت وقت کے بدلنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اگر غربت تمہارے اوپر آ جائے اور اگر تمہاری بیٹیوں کو یہاں سے یوں رخصت ہونا پڑے، بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا۔ مسئلہ کسی کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ کسی کی عزت نفس کا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ سورہ الفجر اٹھائیے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کھانا نہیں دیتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، دھکے دیتے تھے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے چوتھا طبقہ جو بہت پس رہا تھا 6 صدی عیسوی میں، وہ غلاموں کا طبقہ تھا۔ غلام آقا کا جس طرح مطیع اور فرما بردار تھا اور جس طرح غلامانہ زندگی تھی کہ وہ اپنے آقا کے جوتے بھی بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا تھا، یہ غلاموں کی حیثیت تھی۔ اور دنیا کی منڈیوں میں غلام بکتے تھے، جس طرح آج کل آپ کے یہاں منڈیاں لگتی ہوں گی، مویشیوں کی منڈیاں لگتی ہیں، جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اور آپ جا کے وہاں جانوروں کا منہ کھول کے دانت دیکھ کر کے اس کی عمر کا اندازہ کرتے ہیں، کمر کو پکڑ کے ٹٹول کے دیکھتے ہیں کہ یہ جانور ہے۔ عید قربان پہ تو لازمی سب لوگ ہی کرتے ہوں گے، اس کا وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح انسانی خرید و فروخت کی منڈیاں لگتی تھی، بردہ فروشی کی منڈیاں لگتی تھی۔ یہ بالخصوص یہ جو زنزیبار ہے، میں وہاں گیا ہوں 2 دفعہ، یہ پورے افریقہ سے لوگ کشتیوں میں بھر بھر کے غلام بنا کے لائے جاتے اور اس منڈی میں لا کے زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، اور چبوتروں کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا اور بولیاں لگتی۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک منظر ہوتا تھا جب غلام انسانوں کے ہاتھوں بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے، اور کمر پہ بوجھ ڈال کر کے چلا کے دیکھتے تھے کتنا وزن اٹھا سکتا، اس کے حساب سے بولی دی جائے۔ اور بعض اوقات ایک چبوترے پہ ماں بکنے کے لیے کھڑی ہوتی اور دوسرے چبوترے کے اوپر بیٹی بکنے کے لیے کھڑی ہوتی۔ یہ تاریخ کے دردناک باب ہیں جو رقم ہوتے رہے ہیں۔ میں اور آپ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں گھر سے، تو جہاں بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھے بالے لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات تو اپنے عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن کی طرف، بھائی کی طرف، ماموں اور خالہ کی طرف بیٹی جا رہی ہوتی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور اگر کہیں اور بھی ہو تو 100 طرح سے تصدیقات کرتے ہیں لوگ کیسے ہیں۔ پھر اگلے دن دوپہر کو ولیمے کی تقریب میں ہم جا کے بیٹی کو ملنے والے ہوتے ہیں، شام کو ساتھ اپنے واپس گھر لے کے آتے ہیں، 2 دن بیٹی کو رکھ کے پھر بھیجتے ہیں، چاہے تو ویڈیو کال کریں چاہے تو فون پہ بات کریں۔ لیکن اس کے باوجود جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو ماں کا دل ڈول رہا ہوتا ہے، باپ بڑی مشکل سے اپنے آنسو جذب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سی ماں ہے جس نے کل دوپہر کو ملنا ہے؟ یہ کون سا باپ ہے جس نے شام کو ہی پہنچتے ہی ویڈیو کال پہ بات کرنی ہے؟ یہ اس طرح ڈول رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہم سے جدا ہو رہی ہے اور اگلے دن ملنا ہوتا ہے۔ لیکن زنزیبار کے اندر، انسانوں کی منڈی کے اندر، ایک چبوترے پہ ماں بکتی اور اس کو ایک خطے کا آدمی خرید کے اپنے علاقے میں لے کے جا رہا ہوتا، اور دوسرے چبوترے پہ بیٹی بکتی اور اس کو خریدنے والا کوئی اور ہوتا، اور اگر یہ مشرق کا ہے تو وہ مغرب کا ہے، اور انہوں نے دوبارہ پھر کبھی نہیں ملنا۔ اور یہ پیا گھر بیٹی صدار نہیں رہی، بلکہ یہ غلامی کرنے جا رہی ہے، ٹھوکریں کھانے جا رہی ہے، جھڑکیاں کھانے جا رہی ہے، ذلت سہنے جا رہی ہے، اور پھر ماں اور بیٹی آخری ملاقات اس جزیرے میں کرتی۔ ذرا تصور کرو کہ ان کی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسوؤں کی حدت کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حقیقی بھائی 2 چبوتروں پہ کھڑے بک رہے ہوتے، ایک شرق کو جا رہا ہوتا، ایک غرب کو جا رہا ہوتا، دوبارہ انہوں نے زندگی بھر ملنا بھی نہ ہوتا، تو یہ رقم ہوتا اور دنیا کے اوپر یہ رسوائیوں کی کہانیاں تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟
جب عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیاں آنکھوں میں اشکوں کے کشکول سجائے بارگاہ ازدی میں فریاد گناہ تھی کہ مالک کب وہ مسیحا آئے گا جس کی راہیں تک رہے ہیں۔ بیواؤں کی چیخیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی تھیں، غلاموں کی سسکیاں اور ان کی بےتابیاں اللہ کی رحمت کو جوش میں لا رہی تھیں، اور یتیموں کی آہیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی تھیں، غلام سسک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا، آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ اللہ اکبر۔ حضور آئے تو ماحول ہی تبدیل ہو گیا۔ آپ نے یہ تو علماء سے سنا ہے کہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے اس کو کہا تھا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو اس نے اس کو انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے۔ اس کو پھر اس کا جو فائدہ ہوا آپ یہ علماء سے سنتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ اس سمت دلانا چاہتا ہوں کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ پھر اتنے طریقے دیے میرے حضور علیہ السلام نے غلام آزاد کرنے پہ۔ قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو۔ یہ بعد میں ہے کہ اگر غلام نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ 60 روزے رکھیں، غلام نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، لیکن اول سب سے کیا رکھا؟ روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے تو تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے، غلام آزاد کرو گے۔ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آگے دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اسی طرح کفارہ زہار میں، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تم، اللہ اکبر، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیگر طریقے دیے، تو انسانوں کو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ ایک غلام آزاد کرو، 2 غلام آزاد کرو، 4 غلام آزاد کرو، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلام آزاد کیے۔ حضرت بلال بھی حضرت صدیق اکبر نے آزاد کیے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا عمر آپ بھولے آدمی ہیں، یہ غلامی سے آزادی کے لیے لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر بولے اگر مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں 100 بار کھانے کو تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو، جمعے کی جو تیاری ہوتی ہے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، کپڑے تبدیل کرتے، غسل کرتے، ایک چیز یہ بھی شامل کی تھی جمعے کی تیاری میں، جمعے میں جانے سے پہلے ایک غلام بھی ہر جمعے کو آزاد کرتے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلام کے ہاتھ میں جو اونٹ ہے اور اونٹ کے اوپر جو سامان ہے اس کو بھی ساتھ آزاد کر دیتے۔ صحابہ میں سب سے امیر شخص کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت وہ غلام آزاد کرنا تھا۔ آج بھی اگر غلام کی قیمت اس حساب سے لگائے تو 100 اونٹ بنتے ہیں، اور ایک اونٹ 5 سے 7 لاکھ روپے کا آج ہے۔ تو اگر غلام کی دور موجود کے حساب سے قیمت لگائیں تو 7-8 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ اب آپ حساب لگا لینا، صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ 30,000 غلام آزاد کیے۔ تو آج غلامی دنیا کے اوپر نہیں پائی جا رہی۔ یہ اقوام متحدہ کے کسی چارٹر کا کرشمہ سازی نہیں ہے، یہ دنیا کی کسی یونیورسٹی کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا کے اوپر غلامی نہیں ہے۔ اور یتیم جس کو دھکے دیے جاتے تھے، میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں سب سے افضل، اشرف، بہتر گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جناب
جو کسی عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، جو کھلے کھیتوں میں ہے تاکہ تازہ ہوا میسر آ سکے وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہے وہ اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو ساحل سمندر میں ہے وہ اچھا ہے۔ کسی نے کہا دیہات کے گھر اچھے ہیں، کسی نے کہا شہر کے گھر اچھے ہیں۔ لیکن میرے حضور فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو۔ وہ افضل گھر ہے، وہ اشرف گھر۔ کہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، کہاں یتیم جنت کی ضمانت قرار پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیوار کے ساتھ لگ کے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ عیدگاہ میں شدت سے انتظار ہو رہا ہے اور حضور رک گئے اور اس بچے سے پوچھا آج خوشیوں کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں غزوے میں میرے باپ شہید ہو گئے تھے اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اس بھری دنیا میں میرا کوئی آسرا نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس کو بازو سے پکڑا، سینے سے لگایا، واپس دوبارہ گھر کی طرف لوٹے اور جا کے اہل خانہ سے کہا کہ اس کو اچھا سا لباس پہناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ جب اس کو کھانا کھلا دیا گیا، لباس پہنا دیا گیا، سر میں تیل لگا کے مانگ نکال دی گئی، تو حضور علیہ السلام نے اس کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے اس سے مزید فرمایا اما ترضی ان محمدن ابو کا و عائشہ تا امو کا و فاطمہ بنت محمد اختو کا۔ بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اللہ اکبر۔ و فاطمہ بنت محمد اختو کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے۔ اس نے کہا اگر یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ اور پھر حضور ایک انگلی سے حسنین کریمین کو لگایا ہے، دوسری سے یتیم بچے کو لگایا ہے، اور عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اس بچے کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے تھا تو یتیم، یتیمی کا مزہ نہیں آ گیا، حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسیں مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ کون ہے جس نے دکھیوں کو اٹھایا؟ ہمارے دین نے کہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے اور کہاں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ جب بچے کسی میدان میں کسی کھلی جگہ پہ اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، تمہیں بچے سے کام پڑ جائے، تم بلانے چلے گئے ہو، تو اس بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، نام لے کے پکارنا۔ جناب وہ بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا گھر شوق پورا کر دینا، یہاں جو نام رکھا اس نام سے بچے کو آواز دو۔ کہا وجہ بھی تو بتاؤ، بیٹا ہے تو بیٹا کہنے میں حرج کیا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ ہمیں بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنے سے روکا گیا ہے، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ فرمایا حضور نے اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ غریب آدمی کو اس کی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ بچے تو بچے ہیں، اس مہک کو سونگ کر کے بچوں نے بھی ضد کر دی تو مزدور غریب باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو باپ کا دل کس طرح بے چین ہوتا ہے یہ تو ایک باپ ہی جانتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ تو ان سے پوچھو جو اس درد سے، جو غریبی کے دکھ سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ کس نے بتایا دنیا کو کہ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھو، لوگوں کا لحاظ کرو؟ اللہ اکبر۔
یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بتایا، دنیا کے سامنے یہ ضابطے رکھے کہ کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ سید خورشید گیلانی مرحوم نے لکھا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ وہ آسائش نہ چھوڑیں، اچھی زندگی گزارے، اللہ نے دیا ان کو، لیکن نمائش نہ کریں جس سے غریبوں کی زندگی اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص جب بچوں کو اس فرق کے ساتھ جو ہے وہ ایسے نفسیات کے ساتھ تربیت کی جائے کہ وہ غریب کے بچوں کا تمسخر اڑائیں گے تو بچہ بچپن کے اندر ہی آدھا مر جاتا ہے۔ اس لیے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کے قیام کے لیے حضور کے لائے ہوئے اسلوب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی زندہ درگور ہوتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا کیا کہتے ہیں، سنو، آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ جب بیٹی کو حقیقی باپ، سکا باپ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتا ہے اور اس کے اندر بیٹی کو ڈال دیتا ہے، اوپر سے مٹی ڈلنے لگتا ہے، بیٹی پہلے سمجھتی ہے شاید کوئی کھیل ہے اور وہ مسکراتی ہے، لیکن جب اس کی سانس دبنے لگتی ہے اس مٹی میں تو وہ ہاتھ جوڑ کے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی ہے اور آنسوؤں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن وہ اب باہر آنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی، لیکن وہ سفاک اور ظالم باپ اوپر مٹی انڈھیلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آنسو بھی اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ بھی ریت میں جذب ہو جاتے ہیں، ریت میں دب جاتے ہیں۔ جب معاشرے میں بیٹی کو اتنا منحوس خیال کر لیا گیا تھا کہ حقیقی باپ بھی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا تو اس ماحول میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، بہت ساروں کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہوگی۔ جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں تو اس وقت ایک آواز بلند ہوتی ہے جو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سنی جاتی ہے، اور آواز کیا ہے؟ سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ آواز اس وقت بلند ہوتی ہے جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اور سیدہ زہرا پاک جب حضور کو ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، اپنی مسند چھوڑتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس مرتبے اور مقام کی حامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بیٹیاں تو باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں تو اپنے باپ کے واری واری جاتی ہیں۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، بیٹی گھر کی زینت ہے، چار دیواری کی رونق ہے، اور پھر فرماتے تھے دل پہ ہاتھ رکھ لو، بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں کتنی عظیم ہوتی ہیں۔ ہم بیٹیوں کے سامنے بیٹوں کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم بیٹیوں کی دعائیں نہیں مانگتے ہیں، ہم بیٹیوں کے سامنے بیٹوں کی دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ پھر بھی ہمارے ساتھ آمین کہتی ہیں، وہ بھی اپنے ویر کی خیرات مانگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی بیٹی بہن کو کہہ لیتا نہیں مر جانی ہے، لیکن آج تک کوئی بہن اپنے ویر کو نہیں کہتی کہ مر جانا۔ مر جانے کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، مر جانے کا لفظ نہیں سنا ہوگا۔ یہ بیٹی کا پیار ہے، یہ بہن کا باپ کے ساتھ پیار ہے، میں جو ہے وہ بھائی کے ساتھ پیار ہے، اور ان رشتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ جس طرح باپ بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا، بھائی بھی اس عمل میں شریک ہوتا تھا، لیکن جب حضور آئے تو حضور نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائیں، ان کی تربیت کی اور رضائے خدا کے لیے نکاح کر دیا، قیامت کے دن میرے قریب اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں۔ مجلس میں ایک شخص اٹھا، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہیں ایک بیٹی ہے، فرمایا اس کو بھی یہی اجر ملے گا۔ اب اس کے پیچھے کا فلسفہ ڈھونڈیے، اس کی ایک بیٹی ہوگی، کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری دو بیٹیاں ہوں۔ تو دنیا کے سامنے ان رشتوں کا تقدس رکھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ آج سے کوئی 25 برس پہلے کی بات ہوگی، لٹن روڈ پہ ہمارا ہمدرد ہال کے اندر درس قرآن کا ایک سلسلہ تھا جو ہر ماہ اس کی نشست ہوتی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر، آج کل تو آپ دیکھتے ہیں ہر سال تماشا لگتا ہے فروری کے مہینے میں، مارچ کے مہینے میں، فروری کے مہینے کے اندر خواتین کتبے لیے سڑکوں پہ ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ چند سول سوسائٹی کی خواتین مال روڈ پہ آئیں، اور انہوں نے جو کتبوں کے اوپر نعرے لکھے تھے تو وہ اسلام سے شاکی معلوم ہوتی تھی۔ تو میں نے لٹن
روڈ پر واقع ہمدرد حال میں غالباً اسی دن ہی درس تھا، تو کہا تھا، میں نے کہا کہ تمہیں اسلام سے شکوہ ہے اور تم پدر شاہی نظام کی بات کر کے باپ سے آزادی چاہتی ہو، گھر سے آزادی چاہتی ہو، خاندانی روایات سے آزادی چاہتی ہو، تم برابری کے حقوق کی بات کرتی ہو، تمہیں تو زندگی کی بھیک آمنہ کے لال کی چوکھٹ سے ملی، تمہیں تو کوئی زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سارا صدقہ میلاد والے رسول کا ہے، اگر حضور نہ آتے تو تمہیں تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، یہ تو حضور نے آ کے تمہیں زندگی کی خیرات دی۔ تم تو اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور حضور پہ درود پڑھو، جن کے صدقے سے تمہیں زندگی کا نور نصیب ہوا، زندگی کا جمال نصیب ہوا۔ اور یہ اکھڑ ظالم لوگوں کی کہانی تو تھی ہی تھی کہ انہوں نے عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ جو پڑھا لکھا معاشرہ تھا، آپ ان کی کہانی سن کے بھی حیران ہو جائیں گے۔ مذہبی جغادری جو تھے اس دور کے، وہ کہتے تھے بیٹی، عورت بدی کا سرچشمہ ہے۔ وہ کہتے خدا کے قرب کے راستے کی رکاوٹ عورت ہے، اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت سے الگ رہنا ہوگا، تجرد کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، تبتل اختیار کرنا پڑے گا۔ رہبانیت اسی سے گھڑی گئی۔ کسی نے کہا یہ سانپ کی طرح ہے، کسی نے کہا اس سے چھٹکارا پاؤ اگر خدا کا قرب چاہتے ہو۔ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا نہیں مل سکتا، خدا کی قربت نہیں مل سکتی۔ جب یہ مذہبی جغادری یہ بات کر رہے تھے تو میرے حضور کی آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی، مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے۔ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ مجھے تمہاری بھری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو حضور نے کہاں لا کے عورت کو کھڑا کر دیا؟ عورت بیٹی ہے تو جنت میں جانے کا سبب بنی، اللہ اکبر۔ بہن ہے تو وہ بھائی کے لیے دعاؤں کا حصار بن گئی، بیوی ہے آبرو کی محافظہ بن گئی، اور ماں ہے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ لیا۔ تو حضور کے دم قدم سے ہی آج دنیا کو نور ملا، اور میں کہتا ہوں خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں اس کا وسیلہ میلاد والے رسول ہیں۔ تو ہمارا حق، صرف ہمارا حق نہیں ہے، پوری انسانیت کے کندھوں پر قرض ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کا، کہ وہ شکریہ ادا کرے آمنہ کے لال کا، کہ جنہوں نے آ کے لوگوں کو اسلوب زندگی عطا کیا۔ نہیں تو ویشیوں کی طرح بکھرا ہوا زمانہ آج کس گڑھے میں گرا ہوا ہوتا، کس اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ اس زمانے کو اجالے بخشے ہیں تو آمنہ کے لال نے بخشے ہیں، میلاد والے رسول نے بخشے ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو ہمیں سارا نور، سارا سرور اس چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر درود کی محافل شروع کرو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، مہینے کا ٹارگٹ مقرر کرو درود پڑھنے کا، کہ ہم ایک مہینے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھیں گے، ایک مہینے میں 50,000 مرتبہ درود پڑھیں گے، ایک مہینے میں 12,000 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ جو بھی ٹارگٹ آپ نے مقرر کرنا ہے اپنی سہولت کے مطابق، رات کو کھانے کے وقت اپنے بچوں کو بٹھا کے آپ ٹارگٹ مقرر کریں اور درود پڑھیں، اور اس کے بعد حضور کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ یہ بچے پھر بڑے ہو کر کے کسی ملحد کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، کسی لبرل کی شر کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج ماں باپ کو پریشانی ہے کہ ہمارا بچہ کالج میں گیا تو دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، یونیورسٹی میں گیا تو ہم کو بھی جو ہے وہ دقیانوس اور اولڈ فیشن کہنے لگا، اس لیے کہ ہم نے اس بچے پہ محنت نہیں کی۔ پہلے وہ دادی اماں کے بستر میں شام کے وقت آ کے بچے گھس جاتے تھے اور دادی اماں ایک کہانی سناتی تھی، اس کہانی میں مذہبی روایات بھی تھی، خاندانی روایات بھی تھی، اخلاقیات بھی تھی، تقدس کو بھی گھول کے ڈالتی تھی اس کہانی کے اندر، اور جرأت، دلیری، سب کچھ اس ایک کہانی کے اندر، اور روز کی ایک کہانی دادی اماں کے بستر سے بچوں کو سننے کو ملتا تھا۔ اب دادی اماں کا بستر اجڑ گیا، یہ 3 بائی 4 یا 2.5 بائی 3 انچ
اسکرین جو بچوں کے ہاتھ میں آ گئی، ماں نے جان چھڑا لی کہ بچہ روتا ہے اس کو کارٹون لگا کے دے دو اور میں کام کروں گی۔ اور جس نے کارٹون بنائے ہیں اس کو پتا تھا اس بچے کو میں نے کیسے بگاڑنا ہے، اس نے ایسے تو کارٹون تصویریں نہیں ڈال دی، اس کے پیچھے اس کا بھی تھیم تھا، اس کو بھی پتا یہ نسل، یہ قوم میرے سپرد کرنے والی ہے، تو میں نے ان کو کیسے لے کے جانا ہے اور کس طرح بگاڑنا ہے۔ تو ماں نے جان چھڑا لی، ٹیچر فرنگی روح کا بے حس ڈھانچہ ہو گیا، اور مولوی صاحب نے یہاں ممبر پر صرف لڑائی ہی کی ہے اور کچھ کیا ہی نہیں، لوگوں کو دین بتایا ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بچہ جا کے لبرل کے ہتھے چڑھے گا، بچہ جا کے ملحد کے ہتھے چڑھے گا۔ دین اس نے نہ دادی اماں سے سیکھا، نہ ماں سے سیکھا، نہ مسجد سے سیکھا، نہ استاد سے سیکھا۔ ہم نے دوبارہ دادی اماں کے بستر کا متبادل تلاش کرنا ہے، دادی اماں کے بستر کو زندگی دینی ہے اور اپنے بچوں کی خود تربیت کرنی ہے۔ مت رہیں ٹیچر پہ، مت رہیں مولوی صاحب پہ، خود محنت کرنی ہوگی، اپنی نسل کو خود بچانا ہوگا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ نے قرآن میں کہا خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی آتش دوزخ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہم نے خود محنت کرنی ہوگی، تو ٹارگٹ مقرر کریں اور روزانہ جو ہے وہ درود شریف پڑھے۔ درود پڑھنے والوں کی نسلیں سنورتی ہیں۔ دو بچے آپ دیکھ لیں، ایک بچہ درود پڑھتا ہے، عادی ہے، اس کے ہاتھ میں آپ نے تسبیح دی ہے، عادت بنا دی ہے، اور ایک بچہ جو درود نہیں پڑھتا، دونوں کا موازنہ کریں آپ کچھ عرصہ کے بعد، آپ کو درود پڑھنے والے بچے کی طبیعت میں لطافت دکھائی دے گی، عفت پاک دامنی دکھائی دے گی، اور جو درود نہیں پڑھتا اس کے اندر اکھڑ پن دکھائی دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری نسلیں پاکیزہ رہیں تو ان کو درود کی تسبیح دو۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ میں سے ہر کوئی، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، یہ عہد کرے کہ ربیع الاول کے اس ایک مہینے کے اندر، جو اب اس کے تقریباً ہمارے پاس جو ہے وہ 17-16 دن باقی ہیں، تو اس مہینے کے اندر حضور کی سیرت پر کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں گے۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو کسی پڑھے لکھے سے سن لیں گے، ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، مارکیٹ سے خریدی جا سکتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ہم ہر ربیع الاول میں حضور کی سیرت کی ایک کتاب پڑھنے لگ جائیں تو جب 50 سال کی عمر کو پہنچیں گے 50 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی ہم نے۔ اور ہم کیسے لوگ ہیں، اگر میں تجزیہ کرواؤں، آپ سے پوچھوں، تو میرا نہیں خیال کہ اس مجلس کے اندر جو ہے وہ 10% ایسے لوگ بھی ہوں جنہوں نے حضور کی سیرت پر کوئی ایک کتاب مکمل پڑھی ہو۔ تو یہ افسوسناک ہے۔ ہم جس نبی سے پیار کرتے ہیں، جس نبی پہ جان وارتے ہیں، جس نبی کے لیے ہمارا سب کچھ فدا ہے، اس کی مبارک سیرت پر ہم نے کوئی ایک کتاب بھی ابھی تک نہیں پڑھی، تو افسوس ہے پھر ہمارے پر۔ بدعملی کے من جملہ اسباب میں سے بہت بڑا سبب جہالت ہے، اور اگر ہم ہر سال حضور کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھیں تو مجھے بتائیے صاحب سیرت کی سیرت کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی ہمیں توفیق بھی نصیب ہوگی اور جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ بچپن سے لے کر اس کو عادت بنائیں کہ حضور کی سیرت طیبہ پر ایک کتاب ضرور پڑھیں۔ اور تیسری بات، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ آپ میں سے ہر شخص، میں آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کروانے کا، دل میں عہد کر کے اٹھے کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوٹے گی، چونکہ ہمارے رب نے ہمیں نماز کے پڑھنے کا ایک بار حکم نہیں دیا، بار بار دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے مختلف صیغوں کے ساتھ، اس کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ 750 مرتبہ۔ اللہ بار بار کہے، 750 مرتبہ کہے۔ میں آپ کو اگر کہوں کہ کہو سبحان اللہ، آپ نہ کہیں، میں دوسری مرتبہ کہوں کہو سبحان اللہ، آپ نہ کہیں، میں تیسری مرتبہ کہوں، تو 5ویں 6ٹھی بار کہنے کے بعد میری طبیعت میں تلخی آ جائے گی کہ نہیں؟ میں کہوں گا یار میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، تو یہ میرے کہنے پہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ جس طرح کہ آپ خطبہ جب آپ کہتے ہیں تو وہ آگے سے بولتے ہیں، تو میں اگر 5 بار کہوں اور آپ نہ سبحان اللہ کہیں تو میں بگڑ جاؤں گا، ناراض ہو جاؤں گا، حالانکہ میرا آپ کے اوپر کیا حق ہے؟ لیکن تمہارا رب رب ہو کے، تمہارا رسول رسول ہو کے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ نماز کا حکم دیتا، اور ہم کہیں کہ ہم پھر بھی نہیں پڑھیں گے، تو اتنا ڈھیٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
صحابہ کہتے ہیں ہم مومن اور کافر کے اندر فرق کی نماز سمجھتے تھے. جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے تبھی پڑھتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کافر ہے، مسلمان ہوتا تو نماز تو پڑھتا. اور ہم 14% 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی صبح سو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں سے پوچھے تو آپ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں میرے کپڑے پاک نہیں. میرے والد صاحب کہتے تھے تیرا بدن بھی پاک نہیں ہو سکتا، کپڑے بھی نہیں ہو سکتے، تجھے نماز کی توفیق نہیں. نماز کی عادت ڈال کے دیکھ، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرے کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، تیرا دل بھی پاک ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں ارادہ تو کرتا ہوں صبح جاگ نہیں آتی، تو میرے بزرگ فرماتے تھے ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی. تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، ارادہ پختہ ہو تو نیند نہیں آتی. تو کبھی زندگی میں یہ نہ ہو کہ ہم بے نمازی کہلائیں. صاحب قیامت کے دن اس سے بڑی کیا سزا ہوگی. میں ایک دفعہ ایک گاؤں میں یہ بیان کیا تھا، تو لوگ اتنے نمازی بن گئے تھے ان کو مسجد بڑی کرنی پڑی تھی. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ قیامت کے دن جو بے نمازی ہوں گے اللہ جل شانہ بے نمازیوں کو اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں نمرود، حامان اور قارون اور فرعون کھڑے ہوں. یہ بڑے بڑے خدا کے دشمن جس صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازیوں کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. اب تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، تم اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتے. اور قیامت کے دن اللہ حکم دے گا کہ مجھے سجدہ کرو. آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس دن تو کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، نہیں کر سکے گا. تو کیا رسوائی ہوگی بے نمازی کی. کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، لوگ انہیں پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو کبھی بھی ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ بچے کہ جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نہ رکھتا ہو. جھک جاؤ اس مالک کے حضور. یار کوئی سردی کے موسم کے اندر، ٹھنڈے سردی اور جھاڑے کے موسم کے اندر، برستی ہوئی بارش کے اندر ٹھٹھرتا ہوا جا رہا ہو، تو راستے میں کوئی بیٹھک کھول کے کہے کہ یہ دودھ کی گرم پیالی پی لو، تو ساری زندگی وہ نہیں بھولتی کہ اس نے اس اوکھے ویلے مجھے گرم چائے پلائی تھی، گرم دودھ کی پیالی پلائی تھی. ساری زندگی نہیں بھولتی. کوئی تھانے پھنس جائے اور کوئی بندہ چھڑا لے تو ساری زندگی کہتا ہے میری نسلوں کے ووٹ بھی تیرے لیے، تو نے اوکھے ویلے میرا کام کیا تھا. اور جس رب نے پیدا کیا ہے، جس رب نے تخلیق کیا ہے، اور وہ بار بار کہتا ہے میرے حضور جھکو، سجدہ کرو. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے بندے کو اگر پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں سجدے میں اس کے اوپر برستی ہیں، وہ ساری نہ اٹھائے. اتنی رحمتیں سجدے میں اس کے اوپر اٹھتی ہیں. تو 5 گانا نماز شعور کے ساتھ اپنی زندگی میں میں اور شامل کریں گے. میں آپ کا ہاتھ کھڑا نہیں کرواتا، لیکن اتنے زور سے سبحان اللہ کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اتنے زور سے کہو. اللہ آپ کو اور مجھے 5 گانا اس کے حضور سجدے کی توفیق عطا.